إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. اعوذ بالله من حال اهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد، تقدیس، کبریائی، عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب سے عقل و خرد چھین لیا جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب سے صحت لے لی جائے، جس کے نصیب میں نور ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے اور جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقِ کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء الراشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے جملہ ائمہ کرام اور ان سے پہلے جتنے انبیاء رسول کے ذریعے پر بھی، صالحین اور اولیاء پر بھی، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، مفسرین پر بھی، محدثین پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل چل رہا ہے، پہ ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. مضمون وہی چل رہا ہے جو گزشتہ ہفتہ ہم نے بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما لیں. آزمائیں اللہ تعالیٰ کیا؟ آزما کے تم کو دکھائیں گے تم میں سے کون کیا کرے گا، کون اچھا کرے گا، کون برا کرے گا، کون خیر کرے گا، کون شر کرے گا، کون بھلا کرے گا، کون غلط کرے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو میری پیروی کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ جن کے پاس ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر،
ویسے لوگوں سے دوستی محبت یاری سنگت رشتہ تعلقات نہیں نبھائیں گے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، چاہے ان کے باپ دادا ہوں، چاہے ان کے بال بچہ رہے، چاہے ان کا قبیلہ رہے، چاہے ان کی برادری، چاہے ان کا خاندان رہے، چاہے ان کا سماج رہے، چاہے ان کا سرکل رہے، چاہے ان کا تعلقات والے رہیں۔ عقیدے کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کو نقل کیا تھا، العقیدہ الطحاویہ، حنفی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام جعفر الطحاوی، انہوں نے لکھا تھا۔ ان کے لکھنے کے کئی سو سال کے بعد امام عز آئے، وہ بھی حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، پھر انہوں نے اس پر نوٹ چڑھایا، شرح چڑھائی، بعد کی تشریح کی، اور یہ کتاب اتنی اوتھینٹک ہے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کے درمیان کہ اکثر دنیا کے جو اکثر اہل سنہ والجماعہ کے بڑے بڑے ادارہ ہیں، تعلیمی دانشگاہ ہیں جہاں اللہ رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں یہ کتاب سلیبس میں، نصاب میں، منہج میں رکھی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات چلی تھی محبت کی۔ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر افراط ولا براء ونبغض من یبغضهم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں افراط سے، نہیں تفریط سے، نہیں کسی صحابی کو نبی سے رسول سے بلند کر دیتے ہیں، نہیں کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ سے بلند کر دیتے ہیں، اور نہیں کسی صحابی کا درجہ مقام مرتبہ گھٹا دیتے ہیں۔ اور جو شخص صحابہ کرام سے نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، کپٹ رکھے گا، دوری رکھے گا، ہم اس سے دوری بنا کر رکھیں گے، ہم اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس سے دوری کا اعلان کرتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلقات نہیں ہے۔ اسی کے ضمن سے بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہفتے ہم نے ایک آیت نقل کیا تھا، کیونکہ وقت تنگ ہوتا ہے، آیت اس سے پہلے بھی نقل کیا تھا، آج پھر نقل کیا ہے، اس کا خلاصہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہہ دیجیے اگر تمہارے نزدیک باپ دادا پیارے ہیں، بال بچے پیارے ہیں، بھائی بندو پیارے ہیں، بیویاں پیاری ہیں، قبیلہ خاندان رشتہ دار سرکل سماج پیارا ہے، اور وہ مال جس کو تم نے سیت کے جمع کیا ہے، خون پسینہ بہا کے جمع کیا ہے، دل لگا کے جمع کیا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ، اور بزنس جس کے ٹھپ پڑ جانے کا یا جس کے نقصان ہو جانے کا یا جس میں گھاٹا ہونے کا تمہیں خدشہ ہے، وہ مساکن، اور ایسے گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیارے ہیں، رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ پیارے سے ہیں، تو کیا کرو گے؟ تو اپنے وقت کا انتظار کرو، اپنے وقت کا انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا بہت خطرناک آیت، قرآن اس آیت میں، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور بزنس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہے، ڈر ہے، آشنکا ہے، بھے ہے کہ اگر ہم اللہ رسول کا ساتھ دیں گے، صحابہ کرام کا اہل بیت کا ساتھ دیں گے، تابعین تبع تابعین ائمہ اسلام بزرگان دین صالحین اولیاء کا ساتھ دیں گے، تو میرے بزنس کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ دیکھتے ہو ایک شخص اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے، اپنا مسلک چھوڑ دیتا ہے، دنیا اس کو قبول نہیں کرتی ہے، 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا اسے دھرم بدلے ہوئے، لیکن ابھی بھی دنیا اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ واللہ العظیم ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا در چھوڑے گا، جو رسول کا در چھوڑے گا، جو آل بیت کا ساتھ چھوڑے گا، جو صحابہ کرام کا ساتھ چھوڑے گا، جو خلفائے راشدین کا ساتھ چھوڑے گا، جو ائمہ اسلام کا بزرگان دین کا فقہاء اسلام کا صالحین کا اولیاء کا مفسرین کا محدثین کا ساتھ چھوڑے گا، راستہ چھوڑے گا، واللہ العظیم دنیا اسے قبول نہیں کرے گی، واللہ العظیم دنیا اسے قبول نہیں کرے گی۔ ایک واقعہ ہے پاکستان کا، یہ واقعہ آیا پیش امریکہ میں، لیکن جس کے ساتھ پیش آئے وہ پاکستانی تھا۔ بولتا ہے کہ جب ہم امریکہ گئے، ایک نوجوان، ایک لڑکی تھی کرسچن لڑکی تھی، پاکستان ہی کی رہنے والی، وہ بھی امریکہ میں جاب کر رہی تھی، ہم بھی وہاں گئے تھے جاب کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ ہمارا دل اس پر آ گیا، اس سے ہم نے چاہا کہ اسے شادی کر لیں۔ اس نے کہا کہ ہم شادی نہیں کر سکتے تم سے، تمہارا دھرم تمہارا مذہب الگ ہے، میرا مذہب میرا دھرم الگ ہے،
تو لڑکا بولتا ہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہماری کتاب میں، یعنی کتاب قرآن کریم میں یا مجید میں یا مبارک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، تم اہل کتاب ہو، ہم تم سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ تم میرا دھرم قبول کرو، کوئی ضروری نہیں تمہیں مسلمان بنو، تم اپنے دھرم پہ رہو، ہم اپنے دھرم پہ رہیں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، جو لوگ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اہل کتاب کی بہو بیٹی سے ہم شادی کر سکتے ہیں، اس میں کنڈیشن ہے کہ وہ پاک دامن ہونا چاہیے، وہ پاک دامن ہونا چاہیے، اور جب عشق لڑ گیا پاک دامن نہیں ہو سکتا ہے، جب عشق لڑ جائے، جب محبت ہو جائے تو پاک دامن انسان نہیں ہو سکتا ہے، جو لڑکا رہے چاہے لڑکی رہے۔ جب یہ عیسائی کے لیے یہ حکم ہے، یہ اہل کتاب کے لیے یہ حکم ہے، یہودیوں کے لیے یہ حکم ہے، چاہے جائے کہ مسلمان شادی سے پہلے عشق لڑائے، شادی سے پہلے محبت لڑائے، محبت کرے، تعلقات نبھائے، چاہے جسمانی رہے چاہے زبانی رہے، چاہے سوشل میڈیا کا رہے، یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن میں دوسری جگہ ولا متخذات اخدان، کہ ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنا جو شادی سے پہلے تعلقات بنا لیتی ہیں، دوستی، یاری، محبت، تعلقات نہ محرم مردوں سے۔ تو لڑکی بولتی ہے کہ تمہارا دھرم دوسرا، میرا دھرم دوسرا ہے، وہ لڑکا بولتا ہے ایسا کرو کہ ہم تمہارا دھرم قبول کر لیتے ہیں، ہم عیسائی بن جاتے ہیں، ہم کرسچن بن جاتے ہیں۔ لڑکی بولتی تو اب تو کسی قیمت پر تم سے شادی نہیں کریں گے، جب تم میرے لیے اپنے دھرم کو چھوڑ سکتے ہو، جب تم میرے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ سکتے ہو، جب تم میرے لیے اپنے عقیدے کو چھوڑ سکتے ہو، تو کل کو مجھ سے بھی کوئی خوبصورت لڑکی تم کو ملے گی، یا کوئی ایسی لڑکی ملے گی جس پہ تمہارا دل آ جائے گا، وہ کسی تیسرے مذہب کے ماننے والی ہوگی، کسی چوتھے مذہب کے ماننے والی ہوگی، یا ادھرمی ہوگی، اس کے لیے تم اس کا دھرم اپنا لو گے، مجھے چھوڑ دو گے۔ جب تم اپنے رب کا نہیں ہوئے، جب تم اپنے دھرم کے نہیں ہوئے، جب تم اپنے سماج کے نہیں ہوئے، تم میرے کہاں سے ہو سکتے ہو؟ واللہ العظیم ہر وہ انسان جو اپنے پیدا کرنے سے بغاوت کرے گا اس کو دنیا سے جوتا ہی ملے گا۔ جوتا پڑ رہا ہے، جوتا پڑ رہا ہے، لیکن ہوش ٹھکانے نہیں لگ رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں علماء نے بہت کچھ نقل کیا، صحابہ کرام نے، ائمہ اسلام نے، مفسرین نے، محدثین نے۔ ایک چیز جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے نقل کیا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ یہ کون عبداللہ بن مبارک؟ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ پایا تھا، اور ان سے لقاء بھی ثابت ہے کہ ملاقات ہے، دونوں میں دعا سلام ہے۔ کون عبداللہ بن مبارک؟ لوگ بولتے ہیں کہ اپنے وقت کے بہت بڑی ولی بھی تھے، اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور بہت بڑے محدث بھی تھے، اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزنس جس میں لفظ آیا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اس میں اس بات کا خدشہ ہے کہ جب تم پاک کرو گے، جب تم گناہ کرو گے، جب تم اللہ رسول سے بغاوت کرو گے، جب تم شریعت اللہ کی دی ہوئی شریعت سے بغاوت کرو گے، چاہے تم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، تمہارے گھر کی بیٹی، بھگنی، بھتیجی، بھانجی، بہن، پوتی، نتنی، نواسی کی ڈولی نہیں اٹھ پائے گی، کی ڈولی نہیں اٹھ پائے گی، یعنی اس کی شادی نہیں ہو پائے گی، اس کا رشتہ نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ تمہارے پاپ کی وجہ سے تمہارے گھر کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پائے گا۔ آج معاملہ صرف بیٹی کا نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ، آج صرف لڑکی نہیں، لڑکا بھی رشتے کے لیے پریشان ہے، لڑکا بھی اچھے رشتے کے لیے، اچھے گھر کے لیے، اچھے گھرانے کے لیے پریشان ہے۔ اور صرف معاملہ مسلمان کا نہیں ہے، صرف ایک برادری کا نہیں ہے، ایک مسلک کا بھی نہیں ہے، ایک علاقے کا بھی نہیں ہے، ایک ملک کا بھی نہیں ہے، اور صرف ایک دھرم کا بھی نہیں ہے۔ ہر دھرم میں، ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، ہر علاقے میں یہ پریشانی آ رہی ہے کہ آدمی رشتے کے لیے، اچھے ڈھنگ کا رشتے کے لیے انسان پریشان ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہی چیز عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا
کہ جیسے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ تمہارے بیٹی کا یا تمہارے گھر کے، ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، تمہارے گھر کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو پائے گا. واللہ العظیم جو انسان اللہ رسول سے چھوڑ کر کے دوسری عورت سے محبت نبھائے گا اس کا یہی انجام ہوگا. یہ محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، اور دوسری روایت ہے المرء کی جگہ پر الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک روایت میں ہے کہ انسان، ایک روایت ہے کہ مرد اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے. انسان کے دوست کا جو دھرم ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، جو یقین ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، اس کا بھی رہے گا. اور اسی وجہ سے جانکار لوگ بولتے ہیں، تجربہ کار لوگ بولتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہیں رہے. ایک جین دھرم کے ایک گرو کا ہم لیکچر سننے تھے، بول رہے تھے جب رشتہ کر لے جائے گا بیٹے یا بیٹی کا یا کسی کا اپنے خاندان، اپنے گھر میں بچے یا بچی، یا ہونے والا لڑکا یا لڑکی، یا ہونے والی بہو یا ہونے والا داماد، کہ صرف گارجین کو نہیں دیکھیے گا، صرف گارجین کو نہیں دیکھیے گا. وہ زمانہ لگ گیا جب بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کا سایہ ہوتا تھا. جسے عربی میں کہاوت ہے الولد یا الابن سر لابیہ، کہ بچہ اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے، یا اولاد اپنے ماں باپ گارجین کی رازدار ہوتی ہے، یا ان کے نقش قدم پر چلتی ہے. تو وہ دھرم گرو کیا بولتے ہیں، جب آپ رشتہ کرنے جائیے گا صرف اس کے گارجین کو نہیں دیکھیے گا کہ کتنے شریف ہیں، اس کا سرکل، اس کے دوست یار، اس کے تعلقات کو ضرور دیکھیے گا. اس لیے کہ آج کے زمانے میں، ہم اپنی زبان میں بول رہے فتنے کے زمانے میں، بچے پر ماں باپ کی تربیت کا اثر کم ہے، سماج کا، سرکل کا، تعلقات کا زیادہ ہے. اور اس میں بہت بڑی غلطی ماں باپ کی بھی ہے، اس میں بہت بڑی غلطی ماں باپ کی بھی ہے. باپ حاجی ہے، ماں نمازی ہے، باپ داڑھی والا ہے، ماں برقعے والی ہے، بیٹا بیٹی کو تربیت نہیں ہے، بیٹا بیٹی کو تربیت نہیں دے رہے ہیں. ایسی داڑھی آپ کو نہیں کام آئے گی، واللہ العظیم ایسا برقع آپ کو کام نہیں آئے گا، واللہ العظیم ایسی نماز آپ کو کام نہیں آئے گی، واللہ العظیم ایسا عقیدہ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا کہ آپ نے بچے کی تربیت پر محنت نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کا پاؤں اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے کچھ سوالات نہیں پوچھ لیے جائیں. اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ ہر انسان سے، ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے انڈر میں جو لوگ تھے، بیٹا بیٹی رہے، اسٹوڈنٹ رہے، شاگرد رہے، محلے کا نمازی رہے، مقتدی رہے، محلے کا بندہ رہے، پڑوسی رہے، خاندان کا، سماج کا، اگر وہ تمہارے ماتحت تھا تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المؤمنین تعالی جواد کریم ولکم رب الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اللہ نے فرمایا تھا الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. کان کھول کر کے، کان دھر کر کے، غور سے دھیان لگا کے سن لو کہ تم میں کے ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا. اپنے اپنے دل سے ہمارے گارجین پوچھیں کہ ہم اپنے بال بچے کو کیا تربیت دے رہے ہیں. ایک ہوتا نا کہ ماں باپ نے محنت کیا پھر بھی بچہ بگڑ گیا، تو بات سمجھ میں آیا. یہاں تو ماں باپ محنت ہی نہیں کر رہا ہے. ماں باپ سمجھ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیا، برقع پہن لیا، تلاوت کر لیا، حج کر لیا، داڑھی رکھ لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، شریعت کا حق ادا کر دیا. اب بال بچہ، بیٹا بیٹی، ناتی پوتا، نتنی نواسی، سب کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا. یہ محبت کتنی قیمتی چیز ہے. کیونکہ وقت آئیں گے اس کا حدیث کا صرف مفہوم بتائیں گے کہ حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے
کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جو بندہ میرے لیے محبت کرے گا اور میرے لیے دشمنی کرے گا، اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کا عرش دیں گے، نور کا عرش، نور کی کرسی دیں گے یا نور کا صوفہ دیں گے، ان پر نبی، رسول، شہید، صدیق رشک کریں گے، رشک، اے کاش یہ منبر، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کرسی، یہ صوفہ ہمیں مل جاتا۔ یہ اس کو ملے گا جس نے اللہ رسول کے لیے محبت نبھائی ہوگی، اللہ رسول کے تعلقات نبھایا ہوگا۔ اور دوسری روایت آپ نے سنا ہوگا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے فضل کے سائے میں یا اپنے سائے میں رکھیں گے۔ وہ لوگ 7 نہیں ہیں، حقیقت میں وہ لوگ 7 نہیں ہیں۔ امام سخاوی رحم اللہ نے جو روایتیں جمع کی ہیں وہ 73 سے زیادہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سائے یا فضل کے سائے میں یا عرش کے سائے میں رہیں گے۔ لیکن دوسرے علماء نے اس پر تاکید کی، اس پر نوٹ چڑھایا ہے کہ اس میں بہت ساری روایت ضعیف ہے، 73 نہیں ہے، لیکن 7 بھی نہیں ہے، ان کی تعداد 35 سے زیادہ ہے۔ ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت نبھائی ہوگی اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھا گیا ہوگا، یعنی اس کی موت آئی ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا انصر اخاک الظالم و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم رہے چاہے مظلوم رہے، چاہے ظالم رہے چاہے مظلوم۔ آدمی کس کی مدد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، کچھ انسانیت کے ناطے ہو، خون کے ناطے ہو، رشتے کے ناطے ہو، تعلقات کے ناطے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم سے محبت کیسے کریں گے ہم، اس کی مدد کیسے کریں گے؟ کان کھول کے سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول فرما رہے اگر ظالم سے صحیح معنی میں تمہیں محبت ہے، اس کو اس کے ظلم سے روکو، باز کرو، ٹوکو، بولو، منع کرو کہ تم ظلم نہیں کرو، اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دیں گے، کوئی آزمائش ڈال دیں گے تو صرف تم نہیں جھیلو گے، تمہارے ساتھ ہم بھی جھیلیں گے۔ اور جو 7 لوگوں کا ذکر ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، اس میں امام احمد بن حنبل نے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ روایت کا صرف ایک حصے کا ہم ترجمہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کی نظر یا جس شخص کا دل سورج پہ اٹکا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے فضل کے سائے میں یا اپنے سائے میں رکھیں گے قیامت کے دن۔ سورج میں دل اٹکا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں جو زیادہ تر عبادت ہوتی ہے چاند دیکھ کے ہوتی ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے عید الفطر مناتے ہیں، چاند رکھ کے قربانی کی تیاری کرتے ہیں، چاند رکھ کے محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یا چاند دیکھ کر کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس میں سورج کا اعتبار کیا گیا ہے، وہ ہے نماز۔ سورج میں دل اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی نظر یا دل اٹکا ہوا سورج میں کہ جیسے نماز کا وقت ہو اس کو ہم اول وقت میں ادا کر دیں، اول وقت میں، آخر میں نہیں، درمیان میں نہیں، اول وقت میں۔ کیوں؟ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علماء نے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ نماز کو آخر وقت میں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صلاۃ، اس کی عبادت کو، اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک نے کبھی اول کو ادا کر لیا، کبھی بیچ میں ادا کر لیا، کبھی آخر میں نہیں، عادتاً مزاج بنائے کہ ہمیشہ دیر سے ادا کریں گے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، ظہر کی نماز کے متعلق علماء میں، ائمہ اسلام میں اختلاف ہے، اچھا خاصا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 2 روایت ملتی ہے، ایک کہ نماز کو دیر سے ادا کرنا ہے ظہر کی، اور ایک ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اب ہم کس کو مانیں گے؟ اول وقت میں ادا کرنا ہے کہ آخر کے وقت میں ادا کرنا ہے؟ آخر وقت میں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے شاگردوں نے کیا سمجھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے کیا سمجھا۔ ان کے ایک شاگرد نے لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے
روایت نقل کی ہے، حدیث نقل کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جاڑا اور برسات کا دن ہو، جب جاڑا اور برسات کا دن ہو تو ظہر کو اس کے اول وقت میں ادا کر لیجئے۔ ابھی پٹنے کے اعتبار سے جاڑا اور برسات کے دن میں تقریباً 11:35-40 تک میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ابھی نہیں، گرمی کے موسم میں نہیں۔ اور گرمی کے متعلق ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ گرمی کے میں ظہر کی نماز کو دیر سے ادا کرنا ہے۔ کیوں دیر سے ادا کرنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میرے استاد نے کہا ہے، اس لیے نہیں کہ میرے امام نے کہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہم نے فرمایا کہ جب گرمی شدت کی پڑے، جب گرمی زور کی پڑے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو۔ اور تقریباً اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ گرمی میں جب آپ ظہر کی نماز کو دیر سے ادا کیجیے گا وہ تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ آج کل اگر ظہر کا وقت 12:52 یا 12:50 یا 12:55 میں ہو رہا ہے تو اس سے 1 گھنٹہ آگے مان لیجیے، 1 گھنٹہ آگے آپ بڑھ سکتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں۔ اور رسول کی جو شخص مردہ سنت زندہ کرے گا اس کو کتنے شہید کا ثواب ہے بتائی تو؟ کتنے شہید کا ثواب ہے بتائی تو؟ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، لیکن لگتا نہ ہے کہ لوگ جسم سے مسجد میں حاضر رہتے ہیں، جسم سے باڈی سے شریر سے تو مسجد میں حاضر رہتے ہیں، لیکن دماغ رہتا ہوگا کھیت میں، سسرال میں، گھر میں، دکان میں، اسکول کالج میں بال بچے کے۔ ایک واقعہ ہمارے استاذ کا شیخ ڈاکٹر شیخ سکندر سلفی صاحب کا حافظ اللہ تعالیٰ، ایک دن ہم لوگ کو کتاب پڑھا رہے تھے سینئر کلاس میں، لگتا ہے ہم لوگ 7ویں کلاس میں تھے یا 6ٹھی کلاس میں تھے، پڑھاتے پڑھاتے گم سم ہو گئے۔ ہم نے ان کا منہ تک رہے ہیں، استاذ کو ہم کیا بولیں، تھوڑی دیر خاموش رہے ہیں، پھر اچانک ہنسنے لگے، ہنس کے بولے کہ تم لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ استاذ کو کیا ہو گیا۔ پھر بولے کہ بتاؤ سب سے تیز سواری کیا، سب سے تیز چیز کیا ہے اس سنسار میں، سب سے تیز رفتار کی چیز کیا ہے؟ کسی نے کہا ہوا، کسی نے کہا ٹرین، کسی نے کہا راکٹ، کسی نے کہا روشنی، کسی نے کہا آواز۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے تیز رفتار چیز کوئی ہو سکتی ہے اس سنسار میں تو انسان کا دماغ۔ دیکھو ابھی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سعودیہ پہنچ گئے، ابھی ہم بیٹھے بیٹھے ہم یہاں سعودیہ پہنچ گئے۔ تو مسجد جب آئیے نا، گھر کا ٹینشن، دکان کا ٹینشن، بزنس کا ٹینشن ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو لپیٹ کے پاکٹ میں رکھ لیجئے، اور جب مسجد سے نکلیے نا تب اس کو باہر نکالیے، اور جب مسجد میں آئیے تو دھیان لگا کر کے سنیے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ہے، لیکن صحیح روایت ہے کہ 50 شہید کا ثواب ہے، لیکن وہ عام شہید نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے 50 شہید کا ثواب اسے ملے گا جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا۔ اور مردہ سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ کس کے پاس رہے گا؟ کس کے پاس پیدا ہوگا؟ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، جس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہوگی، جس کے پاس خلفاء اسلام کی محبت ہوگی، جس کے پاس صحابہ کرام کی محبت ہوگی، جس کے پاس تابعین، طبع تابعین اور طبع تابعین کی محبت ہوگی، جس کے پاس ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، محدثین، مفسرین، صالحین اولیاء کی محبت ہوگی، اس کو فکر ہوگی کہ اس محبت کا ہم حق ادا کیسے کریں۔ کیوں؟ اس لیے عربی کا شاعر کہتا ہے فإن المحب لمن يحب مطيع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے ایک اشارے پر ناچتا ہے۔ ہم اپنے زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ محبت کتنی خطرناک چیز ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، ہم خطبہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ لوگ کو شکایت ہو جائے گا خطبہ لمبا ہو گیا ہے، اور دماغ بھی بھٹک جاتا ہے، انسان کا دماغ بھی بھٹک جاتا ہے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں جانکار علماء کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لمبا خطبہ جو ہوا ہے، جو تاریخ میں ملتا ہے 20 منٹ۔ ایک واقعہ ملتا ہے جس میں اللہ کے رسول ہم نے ظہر سے اثر سے مغرب کر دیا، اس ایک خطبے کو چھوڑ کر کے علماء بولتے ہیں کہ رسول کا اصل جو خطبہ ہوتا تھا سورہ قاف کو چھوڑ کر کے
وہ 20 منٹ کا ہوتا تھا، یعنی 20 منٹ کا خطبہ، اور شرکاء وغیرہ اطمینان سے ڈھنگ سے کوئی پڑھے گا تو 5 سے 7 منٹ لگ ہی جائے گا. اس کی میڈیکل وجہ لوگ بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں، میڈیکل لوگ، کہ انسان جب کوئی چیز سنتا ہے بیٹھ کر کے 15 سے 20 منٹ تک اس کا دھیان اس چیز پر مرکوز رہتا ہے، اس کے بعد اسے دماغ بھٹکنے لگتا ہے. اس لیے اتنا ہی پر آج بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ زندگی رہی، صحت نے ساتھ دیا، راستہ محفوظ رہا تو ہم لوگ آپ لوگ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، جملہ انبیاء اور رسول کی محبت، جملہ فرشتوں کی محبت، جملہ جتنے نبی رسول گزرے سب کے ماننے والوں کی محبت، جملہ صحابہ کرام کی محبت، جملہ اہل بیت کی محبت، جملہ ائمہ اسلام کی محبت، جملہ فقہاء اسلام کی محبت، جملہ محدثین کی محبت، جملہ مفسرین کی محبت، اور جملہ صالحین اور اولیاء کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اسی جذبے کے ساتھ باقی رکھیں اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیں. الہی وقت انہیں بھی جو گزر گئے، جو آج کو ہیں، جو کل کو گزریں گے، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے ہیں، جو قریب ہے، جو دور ہیں، جن سے تعلقات اچھے، جن سے تعلقات خراب ہیں، جو نظروں کے سامنے یا جو نظروں کے اوجھل ہے، جو دائیں ہیں، جو بائیں ہیں، جو آگے ہیں، جو پیچھے ہیں، جو اوپر ہے، جو نیچے ہیں. الہی ددیال والے کو، ننیال والے کو، سسرال والے کو، نیر والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو، آگے والے کو، پیچھے والے کو، اوپر والے کو، نیچے والے کو، قریب والے کو، دور والے کو بخش دیجیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے، یا شیطانی چکر ہے، یا عصبی چکر ہے، یا جھٹکے کا چکر ہے، یا دماغی چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفاء کلی اور عاجل ہی عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیو، پاپ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، صرف پردہ غیب سے قرض کی ادائیگی اور روزی روٹی کا ہی انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری متعلقہ ہے، جوان بہو بیٹی ہے، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے پوری دنیا میں، بلکہ ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے جس سے دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. الہی الغد ہم میں سے جس کسی کو جب تک زندہ رکھیو، ہر خیر سے، ہر بلائی سے، ہر اچھائی سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر خرابی سے، ہر گناہ سے، ہر پاپ سے محفوظ رکھیو، ایسی حالت میں دنیا سے اٹھائیو. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.